السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو کل ہم نے جو ویڈیو دیکھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ طیبہ کا بیانی پہلے کلمہ پڑھنے کے کیا ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم کلمہ شہادت پڑھنے کا ثواب سنتے ہیں۔ کلمہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت جسے ہم اپنے عام زبان میں کہتے ہیں دوسرا کلمہ۔ تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس کے معنی ہے یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مرتے وقت یہ کلمہ پڑھ لے گا، کون سا کلمہ؟ کلمہ شہادت، اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم نمازوں میں اتحیات کے آخر میں بھی یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اگر کوئی مرد یا عورت وضو کرنے کے بعد 3 دفعہ اس کلمے کو پڑھا کرے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یعنی جو بھی مرد یا عورت وضو پورا ہونے کے بعد جب یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے وہ بندہ جنت میں جانا چاہے اس دروازے سے جا سکتا ہے، جس دروازے سے اس کا دل چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اگر سوتے وقت اس کلمے کو 3 بار پڑھ لینے سے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ اگر جو مرد یا عورت رات کو سوتے وقت اس کلمے کو پڑھ لیں گے 3 مرتبہ تو ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا کہ جو ہندو مسلم ہوتے فساد ہوتے ہیں اس کے اندر ایمان سے کچھ بندے اپنی جان بچانے کے لیے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت ساری افواہیں ہیں یا جو بھی سچ ہے، پر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے نافرمان کو بلائے گا، ٹھیک ہے، جس کے بہت سارے گناہ تھے، اللہ اس کو بلائے گا جس کے بد عملوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، یعنی اس کے اتنے سارے گناہ ہوں گے، اتنے سارے بد عمل ہوں گے جس کے 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے بندے، یعنی اس بد عمل جس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بولے گا کہ اے بندے کیا تجھے ان بد عملوں میں سے کچھ شک ہے؟ یعنی جو تو نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں تو کیا تجھے اس میں شک ہے کہ بدی لکھنے والے جو فرشتے نے تیرے یا اوپر کچھ زیادتی کی، یعنی اس نے کچھ غلط لکھ دیا ہو؟ پھر وہ بندہ کہے گا اے پروردگار فرشتوں نے بالکل ٹھیک لگایا۔ پھر جب اس بندے کو اس کے رجسٹر دکھائے جائیں گے بد عملوں کے، اس کے گناہ دکھائے جائیں گے تو نے اس وقت میں یہ گناہ کیے تھے، تو وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی فرشتوں نے گناہ لکھے ہیں میرے بالکل ٹھیک لکھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی اور حلیہ بہانہ ہے، مطلب اس سے کہا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی ہے بہانہ جسے تو بول سکے، جسے دنیا میں تو بچ جاتا تھا کہ ایسا نہیں میں نے ایسے کیا ہے، تو وہ کہے گا نہیں۔ پھر وہ بندہ فرمائے گا نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، پھر حکم ہوگا اے بندے آج تیرے اوپر زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تیرے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، ہمارے یہاں تیری ایک نیکی اس پرچے پر ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ایک پرچہ نکالے گا اس کے لیے کہ ایک تیری نیکی ہے جو اس پرچے پہ ہے، لے اس پرچے کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دے۔ اب جب کہہ رہے ہیں نا کہ حشر کے میدان میں نامہ اعمال تولے جائیں گے تو ایک طرف تو اس کے بد عملوں کا جو رجسٹر تھے نا 99 رجسٹر وہ رکھے گئے، اور دوسری طرف وہ ایک پرچہ رکھا گیا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے اللہ میرے بد عملوں کے سامنے پرچہ کیا چیز ہے، یعنی کہاں میرے 99 رجسٹر؟ آپ دنیا کی کاپی کے پیجز دیکھ لو، کوئی 200 کوئی اتنے مطلب زیادہ پیجز ہوتے ہیں، کتنے بھاری رجسٹر ہوتے ہیں، ان کا وزن بھی کتنا بھاری ہوگا۔ تو پھر یہ جو میرا ایک پرچہ یہ کیا کام کرے گا؟ پھر اس سے حکم ہوگا اے بندے ہماری رحمت سے بے امید نہ ہو، تو ذرا تو تول کر تو دیکھ۔ پھر اس سے کہا جائے کہ تو میری جو رحمت ہے اس سے بے امید مت ہو، تو ایک بار رکھ تو صحیح اس کو پلڑے میں، بس ایک پلڑے میں یہ پرچہ اور ایک پلڑے میں اس کے بد عملوں کے رجسٹر رکھے جائیں گے، یعنی دونوں طرف ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک طرف یہ عمل کا رجسٹر رکھا گیا اور دوسری طرف ایک وہ پرچہ جس میں کیا لکھا ہوا تھا اب دیکھتے ہیں آگے۔ بس بھاری ہوگا پلڑا پرچے کا، پھر جب تولا جائے گا تو پلڑا پرچے کا بھاری ہوگا۔ پھر حکم ہوگا یہ بندے اس پرچے کو کھول کر دیکھ تو صحیح کلمہ شہادت لکھا پائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اس پرچے کو کھول اور دیکھ اس میں کیا لکھا ہے، پھر اس میں لکھا جائے کیا پائے گا؟ کلمہ شہادت، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پھر حکم ہوگا اے بندے تو نے دنیا میں اس کو سچے دل سے یقین کے ساتھ پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے سے کہ تو نے دنیا میں اس کو سچے دین کے ساتھ عمل کے ساتھ پڑھا تھا، یقین کے ساتھ پڑھا تھا، آج اس کی برکت سے ہم نے تجھ کو بخش دیا۔
ہم نے اس کی برکت سے تجھ کو بخش دیا اور تیرے سب گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا، جتنے بھی تیرے گناہ تھے ہم نے تجھ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان کریم تیری میرے مالک، میرے رحمان، یہ بندہ تجھ پہ ہو قربان۔ یعنی ہم نہیں کہتے دنیا میں کہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، کہ جو انسان دنیا میں اتنے گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں اللہ کی یہاں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ اور دنیا میں جو لوگ نمازی پرہیزی ہیں، اتنے کہتے ہیں نا بہت زیادہ دین پہ چلنے والے، پتہ نہیں اللہ کو ان کو کون سا گناہ ایسا برا لگ جائے کہ وہ دوزخ میں چلے جائے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی گناہ اللہ تو سب معاف کروا دے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ہم توبہ کر لیں گے نا، اس کے بعد اگر سانس رک گئی نا، مطلب انسان دنیا سے چلا گیا، تو اس کے بعد کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ سے اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی تلافی دنیا میں ہی کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ آپ لوگ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔